ضد تانیتار ناول کی نمبر 20۔ گاؤں میں آگ کی طرح درکھنے اور بختیار کی شادی کی خبر پھیلی تھی۔ یہ کوئی اتنا بھی طویل سفر نہیں تھا اور نہ ہی وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، صرف درکھنے کی تسلی اور خوشی کے لیے تھا۔ لیکن کل رات سے وہ گاؤں کے سردار کو منہ نہیں لگا رہی تھی اور بختیار ساری رات پہلے تو صوفے پر پہلو بدلتا رہا اور اس کے بعد بہت کوشش کے باوجود بھی جب اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو اسے اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا تھا اور وہ باہر آ گیا۔ مراد نے واقعی ڈیرے کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا ڈیرے کا حلیہ دیکھ کر، جبکہ ڈیرے کے ملازموں میں وہ جوش نہیں تھا۔ وہ دونوں محسوس کر رہے تھے لیکن فی الحال کسی کو کچھ نہیں کہا۔ خان سب ٹھیک ہے یا کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے تو بتائیں؟ کھانے کا باقی سب کا انتظام ہو چکا ہے؟ نہیں، سب چیز ٹھیک ہے، وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا۔ خان، درخت کھانا کو حویلی لے کے جائیں گے آج؟ مراد کے دماغ میں اچانک خیال آیا تو سوال کر لیا۔ بختیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یار تم مجھے سیدھی طرح خوش ہونے نہیں دیا کرو، بلا وجہ کے سوال کر کے مجھے پریشان کرتے ہو، وہ گھور کر بولا۔ مراد شانے اچکا گیا جبکہ بختیار کے دماغ میں تو ریل چلنے لگی تھی۔ زرینہ کا وہ کیا کرے گا؟ اگر درخت حویلی میں جائے گی اور مورے تو شاید دوبارہ اس کی کبھی شکل نہ دیکھیں۔ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں پیشانی سے ہلائی۔ وہ جو چہرے پہ خوشی اور اطمینان تھا سارا ہوا ہو گیا اور وہ پرسوز دکھائی دے رہا تھا۔ مراد بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اب وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ ایسا تو بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ زرینہ اور درخت کو آمنے سامنے کر دیتا۔ ایک کام کرو، تم ڈیرے پر ہی رہنا، میں حویلی سے آتا ہوں۔ مراد کو کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ درخت کی سیکیورٹی اسے ہر حال میں سب سے زیادہ ضروری تھی اور مراد سے زیادہ وہ کسی پہ یقین نہیں کر سکتا تھا حویلی میں۔ وہ پہلی بار زرینہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ فی الحال مورے سے ملنا نہیں چاہتا تھا اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی تبھی اس نے ایک ملازم سے زرینہ کے بارے میں دریافت کیا اور ملازمہ خود حیران رہ گئی۔ ان کے خان نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور آج پہلی بار پوچھا تو ملازمہ بھی حیران تھی۔ بختیار کو اس کے اس طرح دیکھنے پہ غصہ چڑھا۔ تبھی ذرا بھڑک کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم دوڑتی ہوئی زرینہ کے کمرے میں اسے اطلاع دینے کو پہنچی۔ بختیار دانت پیستا اس کے پیچھے ہو لیا۔ سیدھا اسے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ زرینہ بھی کمرے میں ہے۔ اسے دروازے پہ دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بختیار کا پہلی بار کمرے میں آنا زرینہ کو بھی حیران کر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ملازمہ کو وہاں سے جانے کا کہا اور پھر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ کیوں بختیار خان؟ درخت سے جی راضی ہو گیا جو میرے پاس چلے آئے، وہ ذرا اٹھلا کر بولی اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم مر بھی جاؤ میں تمہارے پاس تب بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی تبھی اپنے سامنے مجھے دیکھ رہی ہو، ورنہ میں تو تمہاری ایسی کوئی خوشی اپنی ذات سے دینا نہیں چاہتا۔ وہی کاردار لہجہ زرینہ کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ اسے گھورنے لگی۔ علم تو تمہیں ہے کہ درخت سائیں اور میری آج شادی ہے تو مورے کی شرط کے مطابق وہ یہاں آئیں گی اور میرا حکم ہے کہ تم اپنی شکل انہیں نہ دکھاؤ اور اگر دکھائی بھی ہے تو اپنا منہ بند رکھنا۔ زرینہ بالکل سپاٹ اور سرد لہجے میں کہتا وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کر رہا تھا اور ایک دم زرینہ کھلکھلا کر ہنسنے چلی گئی جبکہ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائی۔
اور بختیار کے نزدیک آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ قریب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پہلے روز کی طرح شاندار تھا، لیکن اس کی بساط سے بہت دور، جیسے چاند جسے وہ چھو نہ سکے۔ بختیار خان چاہتا ہے کہ میں درخنے کے سامنے یہ نہ بتاؤں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ ویسے تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ اب بختیار مسکرایا تھا۔ کیونکہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر تم حویلی کے پچھواڑے میں بنی ویران کوٹری میں اپنی بقیہ زندگی سڑ سڑ کے گزارنا چاہتی ہو تو اپنی اس کینچی کی طرح چلتی زبان کے جوہر مجھے لازمی دکھانا۔ بات تو میں سنبھال لوں گا، لیکن تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ آنکھیں نکالتا مدھم آواز میں گرایا، اور اس کی دھمکی سے ایک دم زرینے کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ اپنی جگہ واقعی بہت خطرناک تھی۔ وہ ایک لمحہ نہ رہے وہاں، کجا کہ وہ اسے ساری زندگی کے لیے وہاں پھینکوا دیتا، اور کوئی کچھ نہ کر سکتا، یہ علم تھا اسے۔ مجھے دھمکاؤ مت بختیار، میں اس وقت تمہاری کسی دھمکی میں نہیں آنے والی۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں تمہاری بات، مگر میری بھی بات ماننی ہوگی تمہیں۔ وہ سکون سے اپنا دل بڑا کرتی بولی تھی کہ اب ہار گئی تو کبھی بختیار اس کے قابو میں نہ آتا۔ لوہا گرم تھا اور وہ ابھی سب کر لینا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف بختیار کا بس نہیں چلا اس کی گردن دبا دے۔ اس حویلی میں صرف اسے شرطوں پر رکھا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی شرط منوانے بیٹھ جاتا تھا، لیکن وہ فی الحال مجبور تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، زرینے کے آگے دب گیا تھا۔ تبھی وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بھی اپنا حق چاہیے بختیار، بالکل اسی طرح جس طرح تم درخنے کو دو گے۔ اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرو۔ وہ سکون سے بولی، جبکہ بختیار کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ اٹھ گئی۔ تم بیوی ہو میری، وہ طنز کا ایک تیر اس پر مارتا سوالیہ انداز میں آنکھوں کو جنبش دینے لگا۔ زرینے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ زرینے، تم میری کچھ بھی ہو سکتی ہو سوائے بیوی کے، یاد رکھنا میری بیوی ایک ہی عورت ہے، اور آخری دم تک وہی رہے گی، اور تمام حقوق کی ملکہ بھی۔ تم ہو کون؟ فقط اس کے کہ ایک آوارہ لڑکی کو اپنے نام کی پناہ دی میں نے۔ وہ پھنکارا اور اس کی جانب بڑھا۔ بکواس کا شوق پورا ہو گیا ہو تو اب سن لو کان کھول کر۔ درخنے سے جتنا ہو سکے دور رہنا، کیونکہ یہ تو تم جانتی ہو میں اپنی چیزوں کو لے کر لاپرواہی نہیں برتتا۔ جہاں تم نے کوئی جال پھینکا، وہیں تمہاری گردن اس جال میں لپیٹ دوں گا، اور مجھے تم پر رحم نہیں آئے گا۔ سو بی کیئرفل۔ وہ اسے جتا کر وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ زرینے زہریلی سانسیں بھرتی مٹھیاں بھیج گئی، جبکہ بختیار جا چکا تھا۔ درخنے کے سامنے ایک سرخ اناری جوڑا رکھا تھا، اور ملازمہ کے بقول ایک سرخ جوڑے پہ ہوا یہ سنہری کام سونے کی تار سے ہی ہے۔ درخنے آنکھیں چپک چپک کر اپنی حیرت کو کچھ کم کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنے پیسے کا ضیاع وہ خود کو بالکل اتنا اہم نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اس پر اس طرح جان لٹاتا۔ کچھ گھبرا بھی گئی تھی آج وہ۔
وہ اپنی بات پوری کر رہا تھا، سریعام اس سے نکاح کر کے اسے اپنا رہا تھا، اور اب درکھنے کو بلا چونچرا اپنا آپ اسے سونپنا تھا۔ وہ بےحد گھبرائے ہوئے تھی اور بہانے تلاش کر رہی تھی کہ آخر کیسے خود کو بچائے۔ اس نے وہ بھاری لباس پہنا جو اس کے وزن سے دگنا تھا اور ایک دم صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ بہت بھاری ہے، وہ پریشانی سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگی جو اس پر ہنس رہی تھیں۔ کہانی سنبھال لیں گے آپ کو، اس میں فکر نہ کریں۔ ایک لڑکی نے آنکھ دبائی تو وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی، اور اسے تیار کرنے جو لڑکیاں آئی تھیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بختیار سے وہ نہیں بول رہی تھی کل رات کیسے وہ اس پہ غصہ کر گیا تھا، ایک دم بالکل سپاٹ ہو گیا تھا، اسے لگا وہ پرانا بختیار بن گیا ہو۔ تیار ہونے میں اسے وقت لگا تھا، مکمل دلہن ناپے میں وہ ان لڑکیوں کے اوسان قطع کر رہی تھی، تو بختیار کا کیا ہوتا؟ وہ بے شرمی سے پھر بولی تھی، درکھنے اسے گھور بھی نہیں پائی، ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، اور اس کے اس جملے پر سب کی کھیکی دیکھنے والی تھی۔ لیکن زندگی کے اس خوبصورت لمحے میں اسے پریورش کی یاد شدت سے آئی۔ اس کی چھوٹی بہن کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا، اسے بھی یہ سب محسوس کرنا چاہیے تھا کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں، خوشیاں کن چیزوں کا نام ہے۔ لیکن وہ اب بھی اس قید خانے میں تھی، پریورش کو بھی تو کوئی بختیار کی طرح چاہنے والا ملنا چاہیے تھا، وہ سوچنے لگی تھی، اور اپنی سوچ میں اتنی مہو ہوگی کہ جب ان لڑکیوں نے اس کے سر پر دوپٹہ اٹھا دیا پتہ نہیں لگا۔ وہ ایک دم چونکی اور نظریں اٹھا کر دیکھی، وہ پورے چاند کی طرح سفید لٹے کے کلف زدہ سوٹ میں، مہرون شال شانوں پہ پھیلائے کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جسے دنیا میں اس کے بعد دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور وین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ درکھنے سے مزید اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا تھا، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مولوی صاحب نکاح کر رہے تھے، اور اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب زبردستی بختیار نے نکاح پر ہاں کرائی تھی، اور اب وہ اسی شخص کے لیے رضامندی سے ہاں کر رہی تھی۔ تب اس نے تھپڑ مارتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک نازک سی لڑکی ہے۔ اس وقت صرف اس کا مقصد اس نکاح کے لیے اس کا قبول ہے سننا معنی رکھتا تھا، اور اب پوری شان سے اس کے سامنے اپنے لیے اقرار سن رہا تھا۔ درکھنے خود نہیں جانتی تھی وہ اتنا خوش کیوں ہے، اس کا دل اتنا مطمئن کیوں ہے، اور اقرار کرتے ہوئے اس نے کچھ کیوں نہیں سوچا، بس نظروں کو بختیار خان کی نظروں سے ہلکا سا ملایا اور پھر سر جھکا کر قبول کر لیا تھا، اسے تمام عمر کے لیے اپنی زندگی میں۔ جبکہ بختیار خان تو پہلے بھی پورے دل سے کر چکا تھا، اور اب دوبارہ بھی، اور 100 بار بھی کرتا تو اپنے دل میں ہی کرتا، اپنے دل سے ہی کرتا۔ نکاح کی مبارک بات گاؤں میں پھیل گئی تھی، سب اپنے خان کے لیے خوش تھے، لیکن چہرے بھی بجھے بجھے تھے۔ اس خوشی میں کوئی سے یہ اطلاع نہیں دے سکا کہ اسے گاؤں کی عورت شہریار لے جا چکا ہے۔ بختیار ان سب لوگوں کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا تھا، تب بھی وہ سب اس کی خوشی کا سوچ کر چپ تھے۔ مراد نے بختیار کو پکڑ کے بھنگڑا ڈال دیا، جبکہ درکھنے اس کو دیکھ کر ہلکا سا کھلکھلائی۔ بختیار نے اس کا گھونگھٹ اتارا
تو وہ مہجبی سی موہنی صورت اس کے سامنے پورے ہیل کانٹوں سے لیز اس کے دل میں اترنے کو بےتاب تھی۔ اس نے جھک کر سب کے سامنے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سب کو واضح کیا تھا وہ اس کی ہے اور وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ درخت نے کا ہاتھ تھامے وہ باہر لے آیا کیونکہ انہوں نے اب حویلی جانا تھا۔ سب نے ان کا جوش اور خوشی سے تالیاں بجا کے استقبال کیا تھا۔ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے خان کی من پسند دلہن کون ہے، اور بختیار خان اس کا ہاتھ تھام کر ان لوگوں کے بیچ سے حویلی کی جانب چل دیا، اور حویلی کی جانب چلتے اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ درخنی نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کی۔ حویلی میں اس کے استقبال کے لیے مورے اور زرینے سمیت حویلی کے ملازمے اور بھی لوگ تھے۔ بختیار نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بے حد خوش تھی۔ وہ مسکرا دیا اور ان کے سامنے جھکا۔ اس کے دیکھا دیکھی درخنی بھی جھکی تھی اور مورے نے صرف اپنے بیٹے کے سر پر پیار کیا۔ بختیار کچھ نہیں بولا۔ درخنی کا منہ میٹھا کرایا اور پھر زرینے اس کے سامنے آ گئی۔ درخنی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مورے ہیں میری، بختیار نے تعارف کرایا تو درخنی نے سر ہلایا اور پھر سوالیہ نظروں سے زرینے کو دیکھا۔ کزن ہے میری، چچا کی بیٹی، وہ اپنے تعلقات ہٹا کر بولا۔ زرینے بامشکل ہی مسکرائی تھی۔ درخنی نے سر ہلا دیا اور مدھم سا مسکرائی، اور اس کے بعد رسموں کا ایک طویل آغاز ہو گیا۔ تو درخنی سب سے پہلی رسم روٹی بنانے کی ہے۔ کیا تمہیں روٹی بنانا آتی ہے؟ اگر تو تم اچھی روٹی بنا لو گی تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ زرینے ہی رسمیں کر رہی تھی۔ مورے بھی بیٹھی درخنی کو ہی دیکھ رہی تھی جو کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں میرے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے؟ جو جگہ ان کی پہلے سے ہے وہاں یہی کام کر کے کیوں جگہ بنائیں؟ بختیار بیچ میں ہی بولا، جبکہ وہاں کھڑی لڑکیاں بیچ میں آڑے آ گئیں۔ آپ خان کو بولنے دیں، ایک لڑکی ہنسی ہوئی بولی تو وہ چپ ہو گیا، ہلکا سا مسکرا کر، جبکہ زرینے جل اڑ گئی۔ یہ اس کی جگہ تھی جہاں درخنی براجمان تھی، اور یہ شوخیاں شرارتیں جو اس کے ساتھ ہونی تھی اب اس کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ وہ پھر بھی لبوں پر ہنسی سجائے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے بھابھی خانم کی خاموشی بتا رہی ہے انہیں روٹی بنانا نہیں آتی۔ ایک اور لڑکی بولی۔ بختیار درخنی کو دیکھنے لگا اور زرینے نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ میں سامان دے دیا۔ اس کے مہندی، چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجے ہاتھوں نے تھام لیا تھا۔ سائیں اگر بنانی نہیں آتی تو حکم کریں، ابھی بنوا دیتا ہوں۔ وہ اس کی جانب جھکا، کان میں بولا۔ درخنی اس کے پریشان ہونے پر ہلکا سا مسکرائی اور اس نے ان کی رسم کو پورا کرنے کا سوچا۔ آہستگی سے وہ آٹا لے کر اسے گول کر کر اسے بیلنے لگی تو ایسا لگا جیسے وہ بہت ماہر ہو، اور لمحوں میں اس نے گول روٹی ان کے سامنے پیش کر دی۔ جیو خانم، یہ مراد کی آواز تھی، اور باقی سب کے بھی کہکے بلند ہوئے تھے جن میں لڑکوں کے زیادہ تھے۔ بختیار کے چہرے پہ فتح مند سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
ایسے ہی وہ اس پر مرتا ایسے ہی وہ اس پر نہیں مرتا۔ درخنے کو البتہ یہ اچھا لگا تھا۔ گل بھابھی جب آئی تھیں تو اکبر خان نے کمرے میں بھیج دیا تھا اور کسی بھی ہنسی مذاق سے منع کر دیا تھا۔ تبھی اسے یہ رسمیں اچھی لگیں۔ چلیں بھابھی خانم، اب اس میں سے انگوٹھی ڈھونڈیں ہمارے خان کی۔ اگر تو اس میں انگوٹھی ہوئی تو آپ کی اور خان کی جوڑی کو نگاہ نہیں لگے گی کسی کی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں۔ ایک لڑکی آگے آئی اور اس نے چاولوں کی تھال درخنے کے آگے رکھ دی۔ بڑی ہی بکواس بات کہہ کر گئے ہیں، بختیار سر جھٹک کر بولا، جبکہ درخنے نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں ڈھونڈ لوں گی، وہ جوش سے بولی تھی۔ بختیار مسکرا دیا اور لبوں پہ انگلی رکھ لی، گویا بتایا ہو کہ اب نہیں بولے گا وہ۔ اور سب ہنسنے لگے تھے اس کی فرما برداری پر، جبکہ مورے بالکل خاموش تھی اور زرینہ اس کی حرکتوں پر، اس کی شوخیوں شرارتوں پہ کلس سی رہی تھی۔ درخنے اپنی مخروطی انگلیوں کو چاولوں میں چلانے لگی اور اس تھال سے زرینہ انگوٹھی نکال چکی تھی۔ تا دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کے چمکتے چہرے پر شرمندگی، اداسی پھیلنے لگی۔ اس میں تھی خان، وہ لڑکی پریشانی سے بولی، جبکہ بختیار نے مراد کی جانب دیکھا اور مراد نے جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے آگے کی اور بختیار نے درخنے کو اشارہ کیا کہ وہ یہ انگوٹھی اسے پہنائے، لیکن درخنے اداس ہو چکی تھی، آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ بختیار نے تب کر سب کو دیکھا۔ مزید کوئی رسم نہیں ہوگی، یہاں سے رفع دفع ہو جاؤ اب سب، وہ بولا۔ درخنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سب خانم کے اداس ہونے پر اداس ہوتے وہاں سے رفتہ رفتہ نکلنے لگے اور درخنے نے اداسی سے ہی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال دی۔ پریشان مت ہو، یہ تو ایسی ہی رسمیں ہوتی ہیں، تم دونوں کا ساتھ ایک ہی ہے۔ مورے کچھ بے تاثر سے لہجے میں بولی۔ درخنے نے نگاہ اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ ایسا لگا جو وہ بول رہی ہوں وہ کہنا نہیں چاہتی اور ان کا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ یہی بات ہے سائیں، پریشان نہ ہو، اگر آپ پریشان ہوئی پھر میں ان کے بزرگوں کو قبر سے کھینچ لاؤں گا اور رسم تبدیل کروا دوں گا، وہ بولا تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ چلو جاؤ تم لوگ کمرے میں آرام کرو، مورے نے کہا اور بختیار نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ درخنے نے وہ ہاتھ تھام لیا اور دونوں بختیار کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جو کہ بختیار پہلے ہی تیار کروا چکا تھا۔ گلاب خان، مورے کی آواز پہ گلاب خان نے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ اور اپنے خان کے کمرے کا دروازہ بجا کر اسے بتا دو کہ اس کے گاؤں کی عزت شہریار خان لے جا چکا ہے، اسپاٹ انداز میں بولی اور وہ کسی رپورٹ کی طرح وہاں سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ مورے مسکرا دی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا انتظار انہوں نے ایک عرصے سے کیا تھا۔